اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، جس طرح پچھلے کلپ میں بیان میں ہم نے تن دل کی مملکت کا وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا، اسی طرح آج دل کے دروازے کے متعلق بیان فرمائیں گے، جو کہ رب کی معرفت کی کنجی میں سے، ان کنجی کے دندانوں میں سے ایک دندہ ہے، جسے آپ سماعت فرمائیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ دل کا دروازہ، یہ خیال نہ کر کہ دل کا دروازہ عالم ملکوت یعنی عالم روحانی کی جانب بغیر موت اور خواب کے نہیں کھولتا، یہ غلط ہے، بلکہ بیداری میں اگر کوئی ریاضت کرے اور دل کو غضب اور شہوت اور اخلاق کی بد سے پاک کرے اور تنہائی میں بیٹھے آنکھ بند کر لے اور حواس کو معطل کر دے اور دل کی عالم روحانی سے یہاں تک مناسبت قائم کر دے کہ ہمیشہ دل سے اللہ اللہ کہے، زبان سے نہیں، حتیٰ کہ اپنے آپ اور عالم تمام سے بے خبر ہو جائے اور خدا کے سوا کسی کو خبر نہ رکھے۔ جب ایسا ہو جائے تو اگرچہ جاگتا ہو تو بھی دل کی کھڑکی کھلی رہے گی، اور لوگ جو کچھ خواب میں دیکھیں گے وہ جاگتے میں دیکھیں گے۔ فرشتوں کے ارواح اچھی صورتوں میں اس پر ظاہر ہوں گے، پیغمبروں کو دیکھنے لگے گا اور ان سے بہت فائدہ و امداد پائے گا۔ زمین و آسمان کے ملکوت اسے نظر آئیں گے، اور جس کسی پر یہ راہ کھلی وہ عجیب عجیب چیزیں اور بڑے بڑے وہ کام جن کی تعریف امکان سے باہر ہے دیکھے گا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دکھائی گئی مجھ کو زمین، پھر دیکھا میں نے اس کے مشرقوں اور مغربوں کو۔ یہ حدیث طبرانی میں ہے، اور اسی مضمون کی ایک حدیث ترمذی شریف میں بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا ما کان و ما یکون کے ثبوت میں بہت سی آیات اور بے شمار احادیث صحیحہ اور اقوال علماء اہل سنت موجود ہیں۔ مزید اطمینان کے لیے اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ رحمت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ سورۃ انعام کی آیت مبارکہ ہے۔ اسی طرح دکھاتے ہیں ہم ابراہیم کو ساری بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی۔ سب اسی سلسلے میں ہیں، بلکہ انبیاء علیہ السلام کے تمام علوم اسی طرح سے تھے، حواس اور دیکھنے سے نہ تھے۔ سب کا آغاز ریاضت و مجاہدہ سے تھا، جیسا کہ حق تعالیٰ نے سورۃ مزمل میں فرمایا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے رشتہ تعلق توڑ کر اپنے آپ کو بالکل خدا کے قبضے اختیار میں دے دے، دنیا کی تدبیر میں مشغول نہ ہوں کہ خدا خود سب کام درست کر دیتا ہے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذوہ وکیلا، مالک مشرق و مغرب کا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سو پکڑا اسی کو وکیل و کارساز۔
جب تو نے اپنا وکیل خدا کو بنایا تو اب دنیا سے کسی طرح کی بھی رغبت مت رکھ۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور کافروں کی باتوں پر صبر کر اور چھوڑ ان کو اچھی طرح چھوڑنا۔ یہ سب ریاضت و مشقت تعلیم کے طور پر ہے کہ خلق کی تمنا دنیا کی خواہش و محسوسات کے ساتھ شغل سے دل صاف ہو، اور پڑھ کر اس امر کو حاصل کرنا علماء کا طریقہ ہے۔ یہ بھی بڑا کام ہے، لیکن نبوت کی راہ اور انبیاء و اولیاء کے علم کی نسبت جو آدمیوں کے سکھائے بغیر رب العزت کی درگاہ سے حاصل ہوتا ہے چھوٹا ہے۔ اکثر لوگوں کو اس راہ کا سیدھا اور درست ہونا تجربہ و عقلی دلیل سے معلوم ہوا ہے، اگرچہ تجھے ذوق سے یہ حاصل نہ ہو سکے، سیکھنے سے بھی نہ معلوم ہو اور عقلی دلیل سے بھی نہ حاصل ہو، لیکن اتنا تو ہونا چاہیے اس پر ایمان و تصدیق کرنا کہ تینوں درجوں سے محروم نہ رہے اور منکر نہ ہو جا، اور یہ امور عالم دل کے عجائبات سے ہیں، اور اسی سے آدمی کے دل کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ گمان نہ کر کہ یہ تمام باتیں خصوصاً پیغمبروں ہی کے لیے ہیں، بلکہ تمام انسانوں کی فطرت اس کی قابلیت رکھتی ہے۔ جس طرح کوئی لوہا ایسا نہیں جو فطرتی طور پر آئینہ بننے کی قابلیت نہ رکھتا ہو، جس میں تمام جہاں کی صورت نظر آئے، مگر یہ کہ اس میں زنگ لگے اور اس کی اصل میں پیوست ہو جائے اور اسے خرابی کر دے۔ یہی حال دل کا ہے کہ اگر دنیا کے حرص و خواہش اور گناہ اس پر چھا جائیں اور اس میں جگہ کر لیں، دل تو زنگ آلود میلا ہو جاتا ہے، اس میں لیاقت نہیں رہتی، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر، پھر والدین اس کے یہودی بناتے ہیں اور نصرانی بناتے ہیں اور مجوسی کر دیتے ہیں اس کو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر وہ اپنے والدین کے نظریے سے چلتا ہے۔ اگر اس کے والدین یہودی ہیں تو بچہ یہودی ہوگا، اگر نصرانی ہے تو نصرانی، اگر مجوسی ہیں تو مجوسی۔ اور سب میں یہ لیاقت موجود ہونے کی خبر خدا نے بھی دی ہے کہ سورۃ الاعراف کی آیت الست بربکم قالوا بلی، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ کہا انہوں نے البتہ ہیں۔ جیسا کہ کوئی کہے کہ جس کسی عقل مند سے پوچھیں کہ کیا دو ایک سے زیادہ نہیں، جواب دے گا ہاں ضرور زیادہ ہیں۔ اگرچہ تمام عقل مندوں نے کان سے نہ سنا ہو نہ زبان سے کہا ہو، لیکن اس جواب کا سچ ہونا سب کے دل میں ہے، جیسا کہ سب آدمیوں کی یہ خلقت ہے۔ خدا کی معرفت بھی سب کی فطرت میں ہے، جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے انہیں پیدا کیا تو ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت جس پر لوگوں کو پیدا فرمایا۔ اور عقلی دلیل اور تجربہ سے بھی معلوم ہے کہ یہ امور پیغمبروں کے ساتھ خاص نہیں، اس لیے کہ پیغمبر بھی آدمی ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم، سورۃ کاف کی آیت ہے۔ تو فرماؤ ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں۔ یہ راہ جس شخص پر کھلی ہے اور اسے لوگوں کی صلاحیت کی ساری باتیں بتائی ہیں اور وہ ان باتوں کو ہدایت کرتا ہے، اور اگر وہ شخص مخلوق کو ہدایت دینے میں مصروف نہ ہو تو اسے ولی کہتے ہیں، اور اس کے حالات کو کرامت۔ اور یہ ضروری نہیں کہ جس شخص کا یہ حال لازماً خلق کو دعوت بھی دے،
اور ہدایت دینے میں بھی مشغول ہو، بلکہ خدا کی قدرت میں ہے کہ اس کے ذریعے ہدایت دینے میں اس وجہ سے مشغول نہ کرے کہ اس وقت شریعت ہو اور لوگوں کو تبلیغ کی ضرورت نہ ہو، لوگوں کو ہدایت دینے کی شرائط میں نہ ہو۔ تجھے چاہیے کہ اولیاء کی ولایت و کرامت پر اعتقاد رکھے، یہ جان لینے پر کفایت نہ کرے۔ پہلے تو یہ کام محنت سے تعلق رکھتا ہے اور اس میں محنت کو دخل ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہ جو کھیتی بوہے وہ گلا بھی کاٹے اور جو چلے وہ منزل کو بھی پہنچے اور جو ڈھونڈے وہ پائے۔ جو کام ذیشان ہوتا ہے اس کی شرطیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں اور اس کا حصول بھی مشکل ہوتا ہے، اور مقام معرفت میں آدمی کے جو درجات ہیں یہ کام تو اس میں بہت بڑا درجہ رکھتا ہے، اور بے کوشش اور مرشد کامل اس کام کو ڈھونڈنا بھی نہیں آتا، اور یہ دونوں بھی ہوں تو جب تک خدا کی مدد نہ ہو اور ازل میں اس شخص کے لیے اس سعادت کا حکم نہ ہو چکا ہو، اس مراد کو نہ پا سکے گا۔ اور علم ظاہری میں امامت کا درجہ پانا اور دوسرے کام ایسے ہی ہیں۔ آدمی کے جوہر یعنی دل کی بزرگی معرفت کی راہ سے تجھے کچھ معلوم نہیں ہوگی۔ اب جان لے کہ قادر ہونے کی حیثیت سے بھی اسے شرف حاصل ہے، اور یہ بھی ملائکہ کی صفات و خاصیت رکھتا ہے، اور دوسرے حیوانات کو یہ عظمت حاصل نہیں۔ اور دل کی قوت و قدرت یہ ہے کہ جس طرح عالم اجسام فرشتوں کے تابع ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق جب مناسب دیکھتے اور مخلوق کو حاجت مند پاتے تو خدا کے حکم سے پانی برساتے اور موسم بہار میں ہوا چلاتے، بچہ دان میں حیوان کی صورت اور زمین میں روئیدگی کی شکل بناتے اور سنوارتے ہیں۔ ہر کام پر فرشتوں کا ایک گروہ مقرر ہے۔ اسی طرح آدمی کا دل بھی فرشتوں کی جنس سے ہے، اور اس کو بھی خدا نے قدرت دی ہے کہ بعض اجسام اس کے تابع ہیں، اور ہر ایک کا بدن خاص عالم ہے اور دل کے تابع ہے، اس لیے کہ یہ معلوم ہے کہ دل انگلی میں نہیں، اور علم والا وہ بھی انگلی میں نہیں، مگر جب دل حکم دیتا ہے تو انگلی ہلتی ہے، اور جب دل غصہ میں آتا ہے تو تمام بدن سے پسینہ جاری ہو جاتا ہے، یہ ہے۔ اور جب دل میں شہوت آتی ہے تو ہوا چلتی ہے اور وہ شہوت اعلی تناسل کی طرف چلی جاتی ہے، اور جب دل میں کھانے کا خیال آتا ہے تو زبان کے نیچے جو قوت ہے وہ خدمت کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہے، اور پانی نکلتا ہے کہ کھانے کو ایسا تر کرے کہ کھا لیا جائے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ دل کا تعارف بدن میں جاری ہے اور بدن دل کے تابع ہے، لیکن یہ جاننا چاہیے کہ یہ امر ممکن ہے کہ بعض دل جو زیادہ بزرگ اور قوی اور فرشتوں کی اصل سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں، بدن کے علاوہ اور اجسام بھی ان کے مطیع ہو جائے۔ اگر کسی بیمار کی طرف وہ دل ہمت و توجہ کرے تو وہ اچھا ہو جائے، اگر تندرست کی طرف ہمت کرے تو بیمار پڑ جائے۔ اگر کسی شخص کو چاہے کہ ہمارے پاس آئے تو اس شخص کا دل اس کے پاس جانے کو چاہے۔ اگر ہمت مبذول کرے کہ برسے تو برسنے لگے۔ یہ سب عقلی دلیل سے بھی ممکن ہے اور تجربہ سے بھی معلوم ہے۔ اور نظر لگنا اور جسے جادو کہتے ہیں وہ اسی قسم سے ہے۔ سب چیزوں میں آدمی کے نفس کو دخل ہے۔ مثلا جو نفس حسد کرتا ہے، اگر کسی چار پایا کو دیکھ کر اپنے حسد کی وجہ سے اس کے ہلاک ہونے کا خیال کرے تو وہ چار پایا فوراً ہلاک ہو جائے۔ اور جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ العین تدخل الرجل القبر والجمل القدر، نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں ڈال دیتی ہے۔ دل میں جو قدرتیں ہیں ان میں سے ایک عجیب قدرت ہے
ایسی خاصیت اگر پیغمبروں سے ظاہر ہو تو معجزہ ہے، اگر دل سے ظاہر ہو تو کرامت، اگر اس خاصیت والا نیک کاموں میں رہتا ہے تو اسے بھی ولی کہتے ہیں، اور اگر برے کاموں میں رہتا ہے تو جادو اور سحر۔ کرامات سب آدمی کے دل کی قدرت کی خاصیت ہے، اور ان میں بڑا فرق ہے۔ جو کچھ بیان کیا جا چکا ہے، جب تک تو اسے نہ سمجھے گا نبوت کی حقیقت کو اچھی طرح نہ جان سکے گا، لیکن کچھ گفت و شنید سے تھوڑا بہت جانے گا کہ نبوت و ولایت آدمی کے دل کی بزرگی کے درجات جلیلہ میں ایک درجہ ہے، اور اس درجہ کا حاصل 3 خاصیتیں ہیں، اور یہ کہ عام لوگوں پر جو کچھ حالت خواب میں ظاہر ہوتا ہے، اس درجہ والے پر بیداری میں ہی وہی حال ظاہر ہوتا ہے۔ دوسری یہ کہ عوام کے نفس فقط ان کے بدن ہی میں اثر کرتے ہیں، اور اس درجہ والے کا نفس ان چیزوں میں جو اس کے بدن کے باہر ہیں اس طرح اثر کرتا ہے کہ اس میں کھٹ کا بنا ہو، بگاڑ نہ ہو۔ تیسری یہ بات ممکن ہے کہ جو شخص کچھ تیز عقل اور صاف دل ہوتا ہے، اس درجہ والے کو بے سیکھی اپنے دل سے آ جاتے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے کہ جو شخص بہت تیز عقل اور بہت صاف دل ہے، وہ بہت یا سب علوم خود بخود جان لے، اور ایسے علم کو علم لدنی کہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ کہف میں، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا۔ جس شخص کو یہ تینوں خاصیتیں حاصل ہوں وہ پیغمبران بزرگ یا اولیاء کرام سے ہیں، اور جس میں ان میں سے ایک خاصیت ہے اس کو بھی یہ درجہ حاصل ہے، اور ہر ایک میں بھی بڑا فرق ہے، اس لیے کہ کسی کو ہر ایک میں سے تھوڑا تھوڑا حاصل ہوتا ہے، اور کسی کو بہت، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وجہ سے کمال حاصل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تینوں خاصیتیں تمام و کمال حاصل تھیں۔ جب خدا نے چاہا کہ مخلوق کو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا حال بتائیں تاکہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء و پیروی کریں اور اپنی سعادت کی راہ سیکھیں، تو ان تینوں خاصیتوں میں سے ہر ایک کا شائبہ آدمی میں نہ ہوگا۔ اس چیز کی صورت اس کی سمجھ میں نہ آئے گی، اس لیے حقیقت الہیہ کا محق کوئی نہیں پہچان سکتا، صرف خدا ہی جانتا ہے، اور اس تحقیق کی تفصیل دراز ہے۔ غرض یہ کہ ہم اس امر کو وارد رکھتے ہیں کہ اولیاء و انبیاء کے لیے ان تینوں خاصیتوں کے سوا اور خاصیتیں بھی ہوں کہ ہم میں ان کا شائبہ نہ ہو، اس وجہ سے ہم انہیں نہ جانتے ہوں۔ جیسا ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کے سوا خدا کو کوئی پوری طرح نہیں جانتا، اسی طرح ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول کو بھی کوئی پوری طرح نہیں پہچانتا مگر وہی رسول، یا جو اس سے مرتبہ میں زیادہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ جناب احدیت کے سوا کوئی رسول بھی کما حق نہیں جانتا، اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی رسول مرتبہ میں زیادہ نہیں۔ آدمیوں میں پیغمبر کی شان پیغمبر ہی جانتا ہے، اور ہمیں اس سے زیادہ معلوم نہیں، اس لیے کہ لوگ اگر ہم سے یہ ذکر کرتے کہ کوئی شخص گر پڑتا اور بے حس و حرکت پڑا رہتا، نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے نہ یہ جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا، اور جب دیکھنے سننے والا ہوتا ہے تو اپنا یہ حال بھی نہیں جان سکتا، اگر ہمیں خود نیند کی کیفیت معلوم نہ ہوتی تو ہم لوگوں کا یہ کہنا بھی کبھی باور نہ کرتے، اس لیے کہ آدمی نے جو نہ دیکھا ہو اس پر
یقین نہیں کرتا، اور اسی لیے حق تعالیٰ نے فرمایا سورۃ یونس میں بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یاتہم تاویلہ، بلکہ جٹلانے لگے ہیں جس کے علم پر قابو نہ پایا اور ابھی تک اس کی حقیقت نہیں پائی، اور فرمایا وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور جب راہ پر نہیں آئے اس کے بتانے سے اب کہیں گے یہ پرانا بہتان ہے۔ اس بات پر تعجب نہ کر کہ اولیاء انبیاء میں ایسی کوئی صفت ہو کہ جس کی کسی کو خبر نہ ہو اور انہیں اس صفت کے سبب سے عمدہ لذتیں اور حالتیں حاصل ہوں، اس لیے کہ تو دیکھتا ہے کہ جس کو شعر کا ذوق نہیں، گانے سے بھی اسے لطف نہیں آتا، اگر کوئی چاہے کہ اس بے ذوق کو شعر کی معنی سمجھا دے تو کوشش کے باوجود نہیں سمجھ سکتا کہ اس شعر کی کچھ خبر نہیں۔ اسی طرح اندھا انسان رنگ اور دیدار کی لذت کے معنی نہیں سمجھ سکتا۔ خدا کی قدرت سے تو کچھ تعجب نہ کر کے درجہ نبوت کے بعد بعض ادراک پیدا کرے اور اس سے پہلے اس کی کسی کو خبر نہ ہو۔ اور جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے آدمی کے دل کی بزرگی معلوم ہو گئی ہوگی، اور صوفیاء کرام کی راہ کا بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ کیا ہے، اور جو تو نے ممکن ہے سنا ہو کہ صوفیاء کے بقول علم اس راستے کے لیے حجاب ہے، اور تو نے شاید اس سے انکار کیا ہوگا۔ اس سے انکار نہ کر، کیونکہ صوفیاء کا فرمایا ہوا درست ہے، اس لیے کہ محسوسات اور ہر وہ علم جو محسوسات کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، جب تک کہ تو اس میں مشغول رہے گا یہ حال تجھ سے پوشیدہ رہے گا۔ اور دل کی مثال ایک حوض کی مانند ہے، اور حواس گویا 5 نیرے ہیں کہ ان سے حوض کا پانی جاتا ہے۔ اگر تجھے منظور ہو کہ حوض کی تہ سے صاف پانی نکلے تو اس کی تدبیر یہ ہے کہ باہر سے آیا ہوا پانی جو حوض میں ہے اور اس پانی کے سبب جو کیچڑ ہو گئی اس حوض سے باہر نکال دے، اور سب نہروں کا راستہ بند کر کے حوض میں باہر کا پانی نہ آنے پائے، اور حوض کی تہ کو کھود کر صاف پانی اس کے اندر سے نکلے، اور حوض جب تک باہر کے پانی سے بھرا رہے گا ممکن نہیں کہ اس کی تہ سے پانی نکل سکے۔ اسی طرح باہر والے علم سے جب تک دل خالی نہ ہو جائے تب تک وہ علم جو دل کے اندر سے پیدا ہوتا ہے نہ وہ پیدا ہوگا۔ ہاں، عالم اگر آپ اپنے آپ کو سیکھے ہوئے علم سے خالی کر ڈالے اور اس کے ساتھ مشغول نہ رہے تو وہ علم جس سے اپنے آپ کو خالی کیا ہے حجاب نہ ہوگا، اور ممکن ہے کہ اس عالم کو کشف بھی حاصل ہو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص محسوسات کے خیال سے اپنا دل خالی کر دے تو وہ خیالات جن سے دل خالی کیا ہے اسے حجاب نہ ہوں گے، اور حجاب کا باعث یہ ہے کہ جب کسی شخص نے اہل سنت کے اعتقاد سیکھے اور گفتگو اور مباحثہ کے لیے جیسا چاہا ان کی دلیل سیکھی اور اپنے آپ کو بالکل اسی کا کر دیا اور یہ اعتقاد کر لیا کہ اس علم کے سوا اور کوئی علم نہیں، تو جب دل میں کچھ آئے گا یہی کہے گا جو میں نے سیکھا ہے، یہ اس کے خلاف ہے، اور جو اس کے خلاف ہے وہ باطل ہے۔ ایسے شخص کو کاموں کی حقیقت کا معلوم ہونا ممکن نہیں، اس لیے کہ جو اعتقاد عوام لوگوں کو سکھاتے ہیں وہ حقیقت کا ڈھانچہ ہے۔ اصل حقیقت اور پوری معرفت یہ ہے کہ حقیقتیں ڈھانچے سے ایسی ممتاز ہو جائیں جیسے ہڈی سے گودا۔ عزیز من، تو جان کہ جو صاحب علم اعتقاد کی تائید کے لیے مناظرے کا طریقہ سیکھتا ہے اسے کچھ حقیقت منکشف نہیں ہوتی، جبکہ سب علم میں ہی جانتا ہوں تو یہ سمجھ اس کا حجاب بن جاتی ہے۔
اور چونکہ یہ سمجھ اس پر غالب ہوتی ہے جس نے کچھ تھوڑا سا علم سیکھا ہوتا ہے، تو غالباً ایسے لوگ اس درجے سے معروم و محجوب رہتے ہیں، اور جو عالم اس سمجھ کو دور کر دے اس کا علم حجاب نہ ہوگا، بلکہ یہ کشف اسے جب حاصل ہوگا تو اس کا درجہ کامل ہوگا، اور اس کی راہ اس شخص سے بہت بے خطر اور سیدھی ہوگی جس کا قدم علم میں پہلے سے مضبوط نہ ہوا، اور شاید مدت تک خیال باطل میں پھنسا رہا ہو، اور تھوڑا سا شائبہ بھی اس کے لیے رکاوٹ بن جائے، اور عالم ایسے خطرے سے بے خوف ہوتا ہے۔ اگر کسی صاحب کشف سے تو سنے کہ علم رکاوٹ ہے تو چاہیے کہ اس بات کی معنی سمجھے، اس کا انکار نہ کرے، لیکن غیر مباح کو مباح ٹھہرانے والے نفس سے پرور بے بہرا لوگ جو اس زمانے میں پیدا ہوئے، انہیں ہرگز یہ حال حاصل نہیں۔ جاہل صوفیوں کی گڑی ہوئی کچھ واہیات باتیں سیکھ لی ہیں، اور ان لوگوں کا یہ شغل ہے کہ تمام دن اپنے آپ کو دھوتے ہیں، لنگی گدڑی جا نماز سے اپنے آپ کو آراستہ کر کے علم اور علماء کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ لوگ مار ڈالنے کے قابل ہیں۔ نام نہاد صوفی جو علماء کرام کی مذمت کرتے ہیں وہ قابل گردن زدنی ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ آدمیوں کے شیطان اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں، اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو علم اور علماء کی تعریف کی ہے، اور تمام عالم کو علم سیکھنے کی دعوت دی ہے۔ یہ بدبخت جب صاحب علم نہیں اور علم بھی حاصل نہیں کیا ہوا تو ایسی بات یعنی علم علماء کو برا کہنا اسے کب درست ہے؟ اور اس وقت کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے سنا ہو کہ کیمیا سونے سے بہتر ہے، اس لیے کہ اس سے بے انتہا سونا ہاتھ آتا ہے، اور جب سونے کا خزانہ اس کے سامنے رکھیں تو اس پر ہاتھ نہ ڈالے اور کہے کہ سونا کس کام آتا ہے اور کیا حقیقت رکھتا ہے۔ کیمیا چاہے جو سونے کی اصل ہے اور سونا نہ لے، اور کیمیا نہ تو اس نے دیکھی ہے اور نہ کیمیا کو جانتا ہے، ایسا شخص بدبخت مفلس اور بھوکا رہتا ہے۔ اور اتنی بات کی خوشی میں کہ میں نے آپ یہ کہا کہ کیمیا سونے سے بہتر ہے، خوش ہوتا اور بڑھ بڑھ کر باتیں بناتا ہے، اور انبیاء و اولیاء کا کشف تو کیمیا کی مانند ہے، اور عالموں کا علم سونے کی مثل ہے، اور کیمیا کے مالک کو سونے کے مالک پر ہر طرح سے فوقیت حاصل ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور نکتہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنی ہی کیمیا ہو کہ اس سے سونے کے مالک پر ہر طرح سے فوقیت حاصل ہو، لیکن یہاں پر ایک اور نکتہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنی ہی کیمیا ہو کہ اس سے سونے کے 100 دینار سے زیادہ حاصل نہیں ہو سکتے، تو ایسے شخص کو اس شخص پر کچھ فضیلت نہیں۔ جس کے پاس سونے کے 1000 دینار موجود ہوں، اور جیسا کہ کیمیا کی کتابیں اور باتیں اور تلاش کرنے والے بہت ہیں، اس زمانے میں اس کی حقیقت کامیاب ہے، اکثر ڈھونڈنے والے دگا کھاتے ہیں۔ صوفیوں کا حال بھی ایسا ہی ہے۔ اصل صوفی پن ان لوگوں میں نہیں، اگر ہے تو تھوڑا ہے، اور یہ بات نادر ہے کہ کمال کو پہنچے تو جاننا چاہیے کہ جس شخص کو صوفیہ کرام کا تھوڑا سا حال معلوم ہوا ہے، ہر عالم پر فضیلت نہیں، کیونکہ ان میں سے بہت سے کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کام کے شروع میں کچھ خلل ظاہر ہوتا ہے، اس وقت اس درجہ سے گر پڑتے ہیں اور کامل نہیں ہوتے، اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ سودا اور خیال خام ان پر غالب ہوتا ہے اور اس کی کچھ اصل نہیں ہوتی، اور وہ اسے حق اور مستحکم کام سمجھتے ہیں، اور وہ ایسا نہیں ہوتا، اور جیسا کہ خواب میں اصل اور خیالات و واہیات دونوں ہوتے ہیں، اسی طرح اس حال میں بھی ہوتے ہیں، بلکہ عالموں پر اس صوفی کو فضیلت ہے جو اس میں ایسا کامل ہو چکا ہو کہ جو علم دین سے تعلق رکھتا ہے اور اوروں کو سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے،
صوفی بے سیکھے اس علم کو جان لے اور یہ امر نہایت نادر ہے۔ تو اے عزیز، چاہیے کہ تو تصوف کی اصل راہ اور صوفیہ کرام کی بزرگی اور ان پر ایمان لائے اور اس زمانے کے صوفیوں کے سب سے ان اصلی صوفیہ کرام سے بد اعتقاد نہ ہو، اور ان میں سے جو علم اور علماء پر طعن کرتا ہے اسے سمجھ لے کہ نادانی سے ایسا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ جو بیان ہوا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی سے معاف فرمائے، اور سننے والے اگر کوئی غلطی دیکھ لیں تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمیں اس غلطی پر رجوع کرا سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔